حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا کنعان پہاڑ پر چڑھ رہا ہے۔ آپ نے آواز دی، اے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ نہ دو، غرق ہو جاؤ گے۔ وہ بولا، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر بیٹھ جاؤں گا، وہ مجھے غرق ہونے سے بچا لے گا۔ فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، وہی بچے گا جس پر اللہ رحم فرمائے گا۔ کنعان کو پہاڑ پر چڑھنے کی مہارت تھی، اپنی پھرتی طاقت اور تیز روی پر ناز تھا۔ اسے کوئی امید تھی کہ پانی بڑھنے سے پہلے ہی وہ بہت اوپر چلا جائے گا اور طوفان سیلاب میں بہنے سے بچ جائے گا، مگر ہوا یہ کہ پانی اس کی توقع سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھنے لگا۔ وہ سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ بکھرے ہوئے پانی کا ایک زبردست ریلا آیا اور اسے تنکے کی طرح بہا کر لے گیا۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ باتیں کرتے کرتے موت کی آغوش اور دوزخ کی آگ میں پہنچ گیا۔ قرآن پاک نے بتایا، وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ اس عالم میں نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان ایک بہت بڑی موج حائل ہو گئی اور اسے بہا کر لے گئی۔ جہاں اور لوگ ڈوبے تھے وہ بھی ڈوب گیا۔ نسبی رشتے کی حیثیت۔ سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا تھا کہ اے نوح، آپ اپنے اہل و عیال اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لیں، وہ نہیں ڈوبیں گے۔ بیٹا بھی اہل و عیال میں شامل تھا اور آپ کے ساتھ نسبی تعلق رکھتا تھا، پھر وہ کیوں ڈوبا؟ اس کا جواب، دین میں نسبی رشتے کی حیثیت و اہمیت سمجھنے پر موقوف ہے۔ اس لیے پہلے ہم اس نقطے کی وضاحت کرتے ہیں، پھر یہ سوال از خود حل ہو جائے گا اور ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایمان کے ساتھ نسبی رشتے کی حیثیت۔ اللہ کے دین میں سب سے زیادہ اہمیت ایمان کو حاصل ہے۔ ایمان ہے تو نسبی رشتے کا بھی اعتماد، وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر ایمان نہیں تو صرف نسبی رشتہ اور خونی اور خاندانی تعلق اور برادری کی قرابت بیکار ہے۔ یعنی اگر ایمان ہے تو پرائے بھی اپنے ہیں، اور اگر نہیں تو اپنے بھی پرائے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کے باشندے تھے، جناب صہیب رضی اللہ عنہ روم کے رہنے والے تھے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کا تعلق ملک فارس کے ساتھ تھا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کا تعلق ملک فارس کے ساتھ تھا۔ ان میں سے کوئی بھی مکی، مدنی، عربی یا ہاشمی نہیں تھا، غیر عربی قوموں سے تعلق رکھتے تھے۔ جب ایمان لائے تو حضور عربی ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ان کو سینے سے لگا لیا اور اپنا کہا، بلکہ ان میں سے ایک سعید روح، نیک بخت انسان حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز بھی بخشا کہ سلیمان تو میرے اہل بیت کا ایک فرد ہے، سلیمان من اہل البیت۔ اور ابو لہب جو عربی ہاشمی اور ہم قوم تھا، اس کے بارے میں فرمایا، یہ ہمارا نہیں ہے بلکہ دوزخ کا ایندھن ہے، اپنی بیوی سمیت آگ میں جائے گا کیونکہ ایمان نہیں لایا۔ جب میدان بدر میں کفر و اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی تو اس میں قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کے سامنے صف آورا تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوجوان بیٹے عبد الرحمن اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بعد میں جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے ایک دفعہ اپنے ابا جان جناب صدیق اکبر سے کہا، آپ 3 بار میری تلوار کی زد میں آئے تھے، لیکن میں نے ہر بار آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹے اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو پہلی بار ہی تمہارے پر ہچے اڑا دیتا، کیونکہ تم اس وقت ایماندار نہ تھے۔ اسلام میں ایمان کے بغیر نسبی رشتے کی کوئی حیثیت نہیں۔